اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على شهر رمضان، السلام على ربيع القرآن، السلام على باب الله، السلام على شهر الله، السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام، ہر روز کی طرح ہر روز کی بہت ہی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ اس میں موجود میسیجز اور پیغامات کو لے کر شہر مقدس قم جوار بی بی معصومہ کریم اہل بیت بنت باب الحوائج اخت الرضا محدثہ فاطمہ ثانی کے جوار سے آپ کے گھروں کا اور آپ کے دلوں کا مہمان بنتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر شب ہم آپ سب کی طرف سے اس پروگرام کے ناظرین کی جانب سے بی بی کے روزے پر نائب الزیارہ ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ کنیکشن رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے بی بی کے اور آپ کے درمیان برقرار کیا ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے خوبصورت ڈیلی دعاؤں کے تھرو، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایام البیس کا لاسٹ ڈے ہے، 13، 14 اینڈ 15 رمضان المبارک۔ ڈیفینیٹلی آپ سب نے دعائے مجیر پڑھ لی ہوگی، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ پانی پر 3 days اس دعا کو پڑھیے گا، اور اس میں زمزم اور ذرا سی تربت مکس کر کے آپ جو ہے اپنے دلوں کی نورانیت، دلوں کی طہارت، اپنے درمیان محبت اور انسیت کو بڑھانے کے لیے، اور رمضان المبارک میں جو خدا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی بندگی نصیب فرمانے کے لیے، اور شب قدر تلک مجاہدین امام زمانہ میں، سولجر آف امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں شامل ہونے کے لیے آپ اس پانی کو پوری فیملی ممبرز کو پلا دیجیے گا۔ وہ رمضان کے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی پیاری بک ہے، جس بک کا نام ہے فضائل اشہر الثلاث۔ غوغا ہے، ایک سونامی ہے فضائل کا، رجب کا، شعبان کا، رمضان المبارک کا، کہ رجب میں مولائے کائنات سجدوں میں دعائے کمیل کو پڑھا کرتے تھے، اور شعبان میں ایک ہی رات میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں علی کی عبادت، علی کی حمایت، علی کی یتیم داری، علی کا اخلاق، علی کی حکومت، علی کی طرز زندگی، کہ اسی رمضان میں آپ نے ایک کامیابی کا اعلان فرما دیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ اسی علی کے دامن کو تھام کر جناب معصومہ سلام اللہ علیہا سے، اخت الرضا بنت باب الحوائج سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دے، ہماری بھی دعائیں قبول فرما دے، اور اسپیشلی آج جو رمضان المبارک کے حوالے سے اس بک میں لکھا گیا ہے کہ انہا سمی رمضان لانہ یرمز الذنوب، اس لیے رمضان المبارک کو رمضان کا نام دیا گیا ہے، بیکاز رمضان گناہوں کو دھو لیتا ہے، رمضان گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، گناہوں کا اثار باقی رہنے نہیں دیتا ہے، اس لیے۔ اور لکل شیء باب و باب العبادہ شہر رمضان، ہر چیز کے لیے انٹرنس لینے کے لیے ایک مین ڈور ہوگا، اور عبادت کا جو مین گیٹ ہے، انٹرنس ہے، اور دا گیٹس آف عبادت وہ رمضان المبارک ہے، یہ حدیث ہے۔ اور آج کی 15 رمضان المبارک کی خوبصورت دعا میں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، خدایا مجھے رزق عطا فرما، رزق عطا فرما۔ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا رزق ان 15 days کی دعاؤں میں ڈیلی تفسیر اور شرح کر رہی ہوں کہ ہم رزق کیا سمجھ رہے تھے، اور معصومین نے ہمیں کیا کانسیپٹ دی دی ان دعاؤں میں کہ بھائی تم ان رزقوں کو لے لو تو باقی ساری رزق آ جائے گی تمہارے در پہ، وہ خود چل کر تمہاری چوکھٹ کو چومنے آ جائے گی، جو رزق ظاہری ہے۔ اوکے، امام خمینی ایک رینٹ کے مکان میں رہتے رہے، لیکن انہوں نے یہ رزق اللہ سے مانگ لیا، تو دیکھیں ساری دنیا ان کی غلامی میں آ گئی، اور دنیا ان کے سامنے جھک گئی۔
آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کو آپ دیکھ لیجئے، جنہوں نے ایک کچی چار دیواری کے اندر میں رہ کر لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی، تو آج ان کی ایک فتویٰ سے داعش کو بھگا دیا۔ آپ رہبر معظم کی لیڈرشپ کو آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر ان کے پاس وہ طاقتی عناصر جو ایک لیڈر کے پاس ہونا چاہیے، وہ چیز ان کے پاس، ان کے بچوں کے پاس نہیں ہے، بٹ وہ پاور کہ سپر پاور بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ، کتنی پیاری دعا ہے آپ کو، آپ کے بچوں کو، مطلب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس خشوع اور جھکاؤ کے زیور کو پہنا کر، کچھ بھی جولری بنانے سے پہلے اپنی پیرنٹنگ میں، اس کے جہیز میں آپ یہ جولری اس کو دے دے کہ آپ کی بیٹی کے اندر ایگو کبھی نہ آئے، آپ کے بیٹے کے اندر ایگو کبھی نہ آئے۔ وہ اگر ہیلپ کرتا ہے، وہ اگر بچوں کے حوالے سے، ایون گھریلو کاموں کے حوالے سے کچھ ہیلپ کرتا ہے، تو اس کو جسٹ اس کا اجر نظر آئے۔ اس کو جھکاؤ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو بلندی کی اوج کہا جاتا ہے، کیونکہ روایات کے اندر یہ سب موجود ہے۔ تو آج کی دعا میں یہ ہے، خدایا مجھے وہ رزق دے دے، میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو، میری بہو کو، میرے داماد کو، میرے ہسبینڈ کو، میری وائف کو، میرے سب پیاروں کو تو وہ رزق دے دے جو تو نے خامنئی کو، سیستانی کو، شہید باقر صدر کو، شہیدہ آمنہ بنت الہدا کو، جو تو نے امام خمینی کو، تو جو تو نے بڑے بڑے ہمارے علماء، شیخ انصاری، شیخ توسی، ان ہستیوں کو، آیت اللہ بروجردی، جو تو نے قاسم سلیمانی کو عطا کیا کہ وہ جھکتے تھے غریبوں کے بیچ میں جا کر، شہداء کی فیملیز کے اندر جا کر، اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کرنا وہ اپنے لیے سب سے بڑا فخر سمجھتے تھے۔ تو رب نے کہا اب میری باری ہے، اب میری ڈیوٹی ہے کہ تو میرے لیے جھکتا رہا، تو میرے لیے خضوع اور خشوع، اور کہاں کہاں پر تو نے خشوع کے ساتھ عبادتیں کر لی، اب تجھے بلند میں خدا دست ید اللہ سے کروں گا۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، ڈیپلی اگر آپ ان دعاؤں کو سمجھو، آپ کو مزہ آئے گا اللہ سے بات کرتے ہوئے، رمضان میں یہ دعائیں پڑھتے ہوئے۔ خدایا مجھے، میری فیملی کو یہ روزی عطا فرما کہ طاعت الخاشعین، کہ ہم خاشعین کی طرح بنا چون و چرا تیری اطاعت کر سکے، چاہے وہ حجاب میں ہو، چاہے وہ ریلیشن شپس میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو۔ میں سوال نہ کروں کیوں میرے اوپر یہ چیز واجب ہے، جب میں نے اسلام کو تسلیم کیا تو ڈائریکٹ سر تسلیم خم کرو تو کمال ہے۔ اور سیکنڈ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، خدایا میرے سینے کو کشادہ فرما، جو دعا قرآن میں بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس کے بعد خدا نے جانشین موسیٰ بنا دیا ہارون کو۔ خدایا مجھے، میرے بچوں کو وہ شرح صدر، وہ اعلیٰ ظرف، وہ فاطمی ظرف، خود بھوکی رہے، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو خالی ہاتھ نہ بھیجے، وہ فاطمی ظرف مجھے عطا فرما کہ علی نے فرمایا یہ فاطمہ تو نے اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا تو رو کر کیا کہتی ہے، یا علی میں خدا سے شرمندہ ہوتی کہ میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے کوئی ایسی وش یا خواہش تو نہیں کر دی جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اسی فاطمہ کے نام پر آج لوگوں کے گھروں میں روزی، پوری دنیا میں، یہ دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی نسل اس دنیا میں ہے تو وہ نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری ماں، our soul mother حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ واشرح لی فیہ صدری بعنابۃ المخبتین، خدایا جو تیرے دل دادگان ہیں، جو تیرے عاشق ہے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے تجھے پانے کے لیے، بایمانک یا امان الخائفین، خدایا جنہیں تو نے امان دی، پیسفل بنا دیا، جنہیں کوئی خوف، جیسے قاسم سلیمانی کی طرح، ابو مہدی مہندس کی طرح، جنہیں کبھی کوئی خوف ہی نہیں آیا،
خدایا ہمیں وہ امان عطا کر، وہ شرح صدر عطا کر اور وہ خشوع عطا کر۔ اور جو فرسٹ پیراگراف ہے اس دعا میں آج کے حوالے سے، اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ الخاشعین، یعنی خاشع اور خاضع میرا نصیب بنا دے۔ کیا مطلب ہے عزیزان من؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاشعین کو سمجھنے کے لیے آپ کو متکبر، انا، زوم، ایگو، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا اپوزٹ ہے جو مغرور ہوتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے، جو آئی ایم دا بیسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، جس نے زندگی میں لائف کے ہر ڈائریکشن میں اگر دیکھا جائے صرف اپنا نظریہ سامنے رکھا ہے، کسی کو بولنے کا، کسی کو صفائی دینے کا، کسی کو ان کی فیلنگز کو بولنے کی اجازت نہیں دی، وہ خاشع کے اپوزٹ میں آتا ہے۔ اور جس نے ہمیشہ لائف پرائرٹیز میں اگر دیکھا جائے دوسروں کو زیادہ موقع دے، دوسروں کو سنے، ٹھیک ہے، دوسروں پر نہیں ہنسے، دوسروں کے لیے ہنسے۔ کتنی بڑی بات ہے، دوسروں پر کبھی نہیں ہنستے، دوسروں کے لیے ہنستے۔ میں مسکرا رہا ہوں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر وقت اینی ٹائم تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے متکبرین، مغرور اور جن کے اندر ایگو جیسی کینسر ہے ان کے حوالے سے بہت عجیب فرمایا۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، میں علی مخاطب ہو رہا ہوں، آگاہ رہو کہ تم اپنی مال، اپنی دولت، اپنا بزنس، اپنا حسب اور نسب اور اپنے خاندان اور اپنی کاسٹ پر اگر تمہیں ناز ہے، اگر اس کی وجہ سے تمہارے اندر ایگو ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم صرف بیسٹ ہو، تو میں علی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے گستردہ وسیع دسترخوان نعمت کو تم پہ محدود فرما دے گا، اور روز قیامت ایک پل کا تمہیں سخت ترین عذاب کے ساتھ جو ہے جھیلنا پڑے گا، اور جاہلوں کے صفوں میں تمہیں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جس غرور کے ساتھ تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچا دی، اسی غرور کو تلوار بنا کر قیامت کے دن تمہارے سر کو تمہارے بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ صفات ہے جو تکبر کے حوالے سے مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جس شخص کے اندر تکبر آ جائے، خشوع کی کوالٹی نہ آ جائے، حبط اعمال، یعنی وہ یہاں نماز پڑھے گا، آفٹر نماز اپنی نماز کو جلا کے رکھ دے گا، وہ یہاں حج کرے گا، اپنے ہی اعمال سے اپنے حج کو وہ جلا کے رکھ دے گا، اس لیے کہ وہاں پر کوالٹی معیار ہے، وہاں پر کوانٹٹی معیار نہیں ہے۔ وہ کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ خاشعین والی کوالٹی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی فیملی آپ سے راضی ہو، جب آپ کے بچے آپ سے راضی ہو، جب آپ کے پیارے آپ سے راضی ہو، جب آپ کے کولیگس آپ سے راضی ہو، جب کوئی کسی کے دل میں آپ کے لیے کدورت یا آپ سے کوئی شکوہ گلہ نہ ہو، کوئی ایسا ظلم آپ نے نہیں کیا ہو، آپ خاشعین کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ دین آپ جو سجدہ کرو گے 70 عابد کے برابر آپ کو پروردگار عالم اس سجدے کا ثواب جو ہے خدا جو ہے آپ کو عطا کرے گا۔ اور آخر میں فرماتا ہے وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین، کہ خدایا تو ہی امان دینے والی ذات ہے، ہمیں گناہوں کے شر سے امان دے، ہمیں حاسدین کے حسد سے امان دے، ہمیں حرام لقمہ سے امان دے، ہمیں لا علاج بیماریوں سے امان دے دے۔ اور آج کی شب کی جو نماز ہے 12 رکعت، 12 رکعت، اور ہر رکعت میں حمد کے بعد 12 ٹائمز الہاکم التکاثر، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ آپ کو خاشعین کے زمرے میں جو ہے ضرور جو ہے شامل فرما دے گا، اور خدا جو ہے کبھی بھی آپ کو جھکنے کا موقع آپ کی لائف میں آنے نہیں دے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے بہترین وقت کو تم جھکاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا، اپنے ہمسائے کا حق ادا کرتے ہوئے نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے آپ کو ایک
بہترین لائف گزارنے کے حوالے سے جو ہے بیان فرمایا۔ غرور اگر آپ کے اندر نہ ہو، متکبرین آپ کے اندر آپ متکبر نہ ہو، تو اسی امام ہما نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جس کے نام سے ہماری آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، اس مولا نے فرمایا ایک مومن کے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے، بہت بڑا یعنی ایک رچ لائف کے لیے جیسے بڑا بنگلہ ہوتا ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ امام چاہتا ہے کہ آپ کا گھر بڑا ہو، 2 بیڈ 3 بیڈ آپ جیسے چاہتے ہو بڑا گھر ہو، اور سیکنڈ اچھی سواری یعنی بیسٹ گاڑی آپ کے پاس ہو، تھرڈ خوبصورت ڈریسز آپ پہنیں، اور 4 پرنور چراغ جس کے گھر میں بہت زیادہ لائٹنگ ہو، اور وہ لائٹنگ اس کو اندھا نہ کرے، وہ لباس اس کو فرعون نہ بنائے، اور وہ گھر اس کو فاطمہ کی گھر کی سادگی سے دور نہ کریں۔ جب یہ 4 نعمتیں آئیں تو کسی شخص نے کہا مولا میرے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس حدیث کا باطن بھی ہے، تم اسے بھی تو مد نظر رکھ لو۔ بڑے گھر سے مراد زیادہ صبر ہے جو بڑی روح کا نتیجہ ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ اچھی سواری ہے نا، اگر تمہارے پاس اچھی سواری ہو لیکن عقل نہ ہو تو وہ جہل سے بدتر ہے۔ سو گاڑی کے ساتھ ساتھ اچھی سواری کے ساتھ ساتھ عقل تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ اور تھرڈ مولا نے فرمایا خوبصورت لباس ڈریسز جہاں تمہاری اتنی پیاری ہو، وہاں پر حیا کا لباس ساتھ ساتھ پہننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور پرنور چراغ جو میں نے کہا وہ صرف لائٹنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بڑے گھر میں اچھے لباس کو پہن کر، حیا کا زیور پہن کر، سب کے پاس علم کا چراغ ہو جو ماحصل بندگی ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 525 میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ بس یہی دعا ہوگی کہ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں ہے میرے اللہ، تیری رحمتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے میرے اللہ، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، اور آج کی جو اس دعا میں ہے ہمیں خاشعین کے زمرے میں قرار دے، ہمیں متکبرین سے بچا کے رکھ، اور ہمیں غرور کی کینسر سے محفوظ رکھ، اور ہمیں اپنی قدرت سے دست ید اللہ سے امن پانے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔